नमस्कार, मैं रिचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर कुशीनगर से है, जहां जमीयत उलेमा हिंद उत्तर प्रदेश के सदर मौलाना सैयद अशहद रशीदी के नेतृत्व में मदरसा अहयाउल उलूम में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 11 जिलों के जमीयत में काम करने वाले पदाधिकारियों ने भाग लिया है। वहीं जमीयत की 2 साल की कालावधि के पूरा होने पर उत्तर प्रदेश के 4 हिस्सों में बैठक का आयोजन किया गया है। पहली बैठक का आयोजन देवबंद में किया गया और दूसरी बैठक कुशीनगर में आयोजित की गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुसलमान अपने स्कूल नहीं बना सकते? बोलो भाई, क्या मुसलमान अपने कॉलेज नहीं बना सकते? क्या मुसलमान बच्चियों के अपने स्कूल और बच्चों के अपने स्कूल अलग अलग नहीं बना सकते? जिसके पास पैसा है वो अपनी बेटी की शादी में सिर्फ बिरादरी में अपनी नाम ऊंची करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है। ये पैसे पानी की तरह बहा रहा है। आज तूने खर्च कर दिए, कल तेरा हाथ खाली है। अभी मैं तेलंगाना गया था, हैदराबाद की तरफ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदरसा अहयाउल उलूम के अंदर और यहाँ पे जमीयत उलमा हिंद का 11 जिलों के जो कमेटियाँ हैं उनकी मीटिंग हुई है और उनका प्रोग्राम हुआ है, जिसमें कुशीनगर महाराजगंज के लोग भी शामिल हैं। तो थोड़ा हम बात करेंगे मौलाना लोगों से और जानेंगे कि इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ है और हालात को देखते हुए इन लोगों को किस तरीके का रास्ता बताया गया है और इस माहौल में क्या करना चाहिए, क्या हुक्म दिया गया है। सबसे पहले मौलाना अतहर साहब से हजरत क्या कहा गया है और हालात को देखते हुए जमीयत ने आप लोगों को क्या तरीका बताया है रहने का, या फिर किस तरीके से मुल्क के अंदर शांति रहेगी। हम जमीयत उलमा गोरखपुर की जानिब से मीडिया के लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो हम लोगों की आवाज़ को पब्लिक तक, जनता तक पहुंचाने का ज़रिया है और हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन व अमान हो और हर शख्स बिल्कुल सुरक्षित होकर के अपनी ज़िंदगी गुजार सके और मोहब्बत का पैगाम मुल्क में आम हो। इसी मकसद के तहत तंजीमी कमेटी की मीटिंग जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश ने यहाँ बुलाई थी और उसमें शिरकत के लिए हम लोग शामिल आए थे ताकि पूरे मुल्क में अमन और शांति का पैगाम आम हो सके और मोहब्बत का पैगाम जारी हो सके। इसी मकसद के तहत हम लोगों की यहाँ हाज़िरी हुई है और इंशाअल्लाह इस पैगाम को हम लोग मोहल्ले मोहल्ले और जगह जगह पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो इसमें जो मीटिंग हुई है तो जो मेहमान खुसूसी थे और उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं जमीयत के, उनकी तरफ से क्या पैगाम दिया गया है खास तौर से? देखिए, उत्तर प्रदेश के सदर मौलाना सैयद अशहद रशीदी साहब और मौलाना अजहर मदनी साहब का बयान हुआ है। इसमें कानपुर के काजी शहर भी शामिल थे। उन लोगों का यही कहना है कि इस्लाह मुआशरा के काम को पूरी तरह से आम किया जाए। इस्लाह मुआशरा का मतलब ये होता है कि जो बुराइयां समाज में फैली हुई हैं, जैसे शराब, जुआ, फहाशी, ज़िनाकारी, बदकारी, ये बहुत ज़्यादा आम हो गई है। इसको हम कैसे कंट्रोल करें और कैसे इससे हम लोगों को बचा सकें, इसी मकसद के तहत इसी पर पूरी गुफ्तगू इन हजरात ने की है ताकि हम बुराइयों से दूर रह करके समाज में मिलने का, मोहब्बत का काम कर सकें। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ ये काम मुसलमानों में करें, बल्कि हिंदुस्तान के, भारत मुल्क के हर एक तबके तक, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, हर एक तक ये पैगाम पहुंच जाए कि ये सब चीज़ें बुराइयों में दाखिल हैं, इससे हम सबको बचना चाहिए। जी, अभी उत्तर प्रदेश और इसके अलावा और भी जगहों पे जो बहुत ज़्यादा शोर हंगामा है, खासतौर से ज्ञानवापी को लेकर के, तो यहाँ मुफ्ती साहब हैं, कुशीनगर जमीयत के सदर हैं, इनसे हम बात करेंगे। इसके मामले में भी कोई बात आई है क्या यहाँ पे, या इस तरीके का कोई मुसलमानों को लाहे अमल दिया गया है? नहीं, इस तरीके की कोई बात नहीं आई है। हाँ, ये ज़रूर है कि मुसलमान अपनी मस्जिदों को आबाद करें, मस्जिदों की हिफाजत करें, मदारिस की हिफाजत करें। मुसलमान तालीमी मैदान के अंदर पीछे है, वो अपनी पसमानदगी को दूर करें। तालीमी मैदान में आगे बढ़ने के लिए हम सबको लाहे अमल दिया गया है। किस तरीके से दीनी तालीम, असरी तालीम के अंदर हम इस तालीम को आगे बढ़ाने के लिए
اور قوم کو اونچا اٹھانے کے لیے کیسے کام کریں گے. تو یہ ہم لوگوں کو جو ہے یہ لاہ عمل دیا گیا ہے. بقیہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں خرابیاں ہیں تو ان معاشرے سے برائیوں اور خرابیوں کو دور کرنے کے لیے بھی لاہ عمل دیا ہے اور ہم سب نے اس کے لیے عزم و حوصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ کام کریں گے. اور اسی طریقے سے ہندو مسلم ایکتا یعنی مسلمانوں کو اپنے غیر مسلم بھائیوں سے بھی صحیح طور پہ روابط بنا کر کے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہو کر کے اور ان کے کندھے میں کندھے ملا کر کے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے کا بھی عزم دیا گیا ہے. انشاءاللہ یہ سارا کام ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. ابھی ملک میں جگہ جگہ جو ایک ماحول بنا ہوا ہے اور نفرت پھیلی ہوئی ہے، کس طریقے سے پیار و محبت قائم ہوگی؟ جمعیت کا کیا پیغام ہے اس کے بارے میں؟ جمعیت بہت پہلے سے قومی یکجہتی کانفرنس کرتی ہے جس کے اندر سادھو سنت، بڑے بڑے ودوان اور اس کے علاوہ سماجی کارکنوں کو بلاتی ہے اور پروگرام کرتی ہے. جیسے آپ رام دیو جی کو دیکھ لیجئے، اسی طرح کرشنانند جی کو دیکھ لیجئے. ان کو جمعیت علماء اپنے پلیٹ فارم پہ بلاتی ہے اور ان کو اس چیز کو محسوس کروایا ہے کہ واقعتاً ہم جو ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ایک ساتھ رہتے ہیں. اور اسی کے پیغام کو جناب حضرت مولانا اشہد رشیدی صاحب نے بھی آج اپنے بیان میں اور اپنے پروگرام میں پیش کیا ہے کہ ہمارے اور ہمارے ہندو بھائیوں اور لوگوں کے درمیان جو دوریاں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سماج سے بالکل الگ تھلگ رہ رہے ہیں اور صرف مدرسے کی چہار دیواری تک رہتے ہیں. ہم پرشاسن سے نہیں ملتے ہیں. ہم ایس پی، ڈی ایم اور آئی جی، ڈی آئی جی، یہ جو بڑے افسران ہیں جو دیش کے کاموں کو پرشاسن کے طور پر کرتے ہیں، ان سے دوری بنانے کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں. اس غلط فہمیوں کی وجہ سے ہر سماج کو اس کا جو ہے ہمارے ذریعے سے جو فائدہ پہنچنا چاہیے نہیں پہنچ رہا ہے. اس لیے آج کے دور میں جو ان کا پیغام آیا ہے وہ سب سے اچھا یہ مجھے محسوس ہوا کہ درجہ 8 کے بعد بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں. ان کے لیے ہر طبقے کے لوگوں کی بچیوں کی سیفٹی کے لیے مسلمانوں کے لیے مسلمان قائم کریں، بچیوں کے علاحدہ تعلیمی انتظام جس کے اندر پردے کے ساتھ رہ کے تعلیم حاصل کریں. اور ہمارے برادران وطن ہندو بھائی بھی جس طرح جو ہے ملک میں لڑکیوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ جو ہے معاملہ گھٹنا ہو رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے ان کے لیے بھی ہم حکومت سے کہیں گے کہ بچیوں کا سیف تعلیم کا انتظام جو ہے حکومت کرے. اس سے پورے ملک میں ہماری بچیاں مضبوط ہوں گی. بھارت سرکار یہ چاہتی بھی ہے کہ عورتوں کی اور لڑکیوں کی بھاگیداری داری اس میں آئے، تو اس کے لیے جب وہ سیف رہیں گی اور عزت اپنی محسوس کریں گی تو چھوٹے سے چھوٹے بڑے عہدے سے لے کر راشٹرپتی کے عہدے تک ہماری ماں اور بہنیں پہنچ رہی ہیں. آئندہ اور مضبوطی کے ساتھ اس میں جائیں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ تعلیم عورتوں کا الگ ہونا چاہیے، مردوں کا الگ ہونا چاہیے، تو آپ پہ تھپا لگ جائے گا کہ عورتوں کو تعلیم سے دور کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب نئے اسکول کھولا جائے پھر نئے طریقے سے ان کو لایا جائے، یہ بہت مشکل کام ہے. اس کے سلسلے میں آپ کو میں معلومات دیتا ہوں. حکومت اس کام کو کرتی ہے، ابھی بڑے استر پہ اس کام کو کرتی ہے. میری بیٹی خود کنیا جونیئر ہائی اسکول مہاراج گنج سے پڑھی ہے اور اس طرح جو ہے سرکار کی طرف سے ہر ضلع میں یہ اسکول جو ہے بچیوں کا الگ رہتا ہے. ہم لوگوں کی معلومات اس سلسلے میں کم رہتی ہے، اس لیے جانکاری نہیں ہے. ہمیں سرکار کی طرف سے جو دیے گئے آپشن ہیں بچیوں کے لیے اسکول کے، ہم اس میں داخلہ کروائیں، پڑھوائیں اور اس کا آپ کو بہت بہتر نتیجہ ملے گا. بہت اچھی تعلیم ہو رہی ہے. اچھا، آپ گورکھپور سے تعلق رکھتے ہیں، شکشا کے میدان میں آپ نے ابھی تک کیا کام کیا ہے جمعیت کے پلیٹ فارم سے؟ شکشا کے میدان میں ہم نے بہت سارے بچوں کو بی ٹیک میں، میڈیکل کی لائن میں داخلے کروائے ہیں اور الحمدللہ بچے جو ہے پڑھ لکھ کر کے اپنے پیروں پر کھڑے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. مفتی صاحب، آپ کیا کام کیے ہیں شکشا کے معاملے میں؟ کشی نگر جمعیت کے آپ صدر ہیں، آپ کیا کام کیے ہیں شکشا کے معاملے میں؟ دیکھیے، بچیوں کے تعلیم کے سلسلے میں خود بہت حساس ہوں اور بچیوں کی تعلیم کا ایک ادارہ ہاسٹل، تقریباً 250 بچیاں ہمارے خود ہاسٹل کے اندر ہیں اور ان کے دینی تعلیم کا بھی بہتر نظام ہے. حافظہ عالمہ بنتی ہیں
اور اس کے ساتھ عصری تعلیم کا بھی نظام ہے کہ ہر طریقے سے ہندی انگلش اور جو موجودہ دور کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے والی تعلیم کا بھرپور انتظام ہے، اور جگہوں پہ ہم ان مدارس کو قائم کر رہے ہیں، تو دونوں سمت میں کام کر رہے ہیں، لڑکوں کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی۔ ملک میں امن و امان رہے اور ملک کے اندر شانتی رہے، اسی لیے جمعیت نے میٹنگ لیا اور میٹنگ لے کر کے اور ملک میں کس طریقے سے پیار محبت قائم رہے گی اور نفرت کی آگ لگانے والے کس طریقے سے مکی کھائیں گے، اس کے لیے جمعیت کے جو اعلیٰ عہدیداران تھے ان لوگوں نے پیغام دیا اور اپنے نیچے لوگوں کو جو ضلع استر پہ کام کرنے والے ہیں ان لوگوں کو پیغام دے کے بھیجا جا رہا ہے تاکہ یہ کشی نگر سے سی نیوز संवाददाता راشد بلّہ کی رپورٹ۔ فی الحال اس خاص خبر میں بس اتنا ہی۔ دیش دنیا کی تمام خبروں کی جانکاری کے لیے آپ دیکھتے رہیں سی نیوز بھارت، ہر خبر آپ کے ساتھ، آپ کے ہاتھ۔